السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین، آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے رمضان کے مہینے میں روزوں کے اہتمام کرنے کے فوائد۔ معزز سامعین، رمضان کے اندر جب بندہ مومن روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اسے بے شمار فوائد حاصل ہوتی ہیں۔ رمضان میں روزوں کا اہتمام کرنے کے بے شمار فوائد ہیں اور اس کے عظیم حکمتیں بھی ہیں، جن میں سے انشاءاللہ میں چند فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ رمضان المبارک میں روزوں کے اہتمام کرنے کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کا نفس برائیوں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے نفس کے اندر صبر و تحمل، سخاوت کا جذبہ اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان تمام اچھے خصلتوں کا وہ عادی بن جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کے تقرب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں روزوں کے اہتمام کرنے کے اہم فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ مومن روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اسے اپنے نفس کی معرفت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا علم ہوتا ہے، اس کی نعمتوں کا علم ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اسے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اس کے فقیر و مسکین بھائی فقر و فاقے میں کیسے زندگی گزارتے ہوں گے۔ اس بات پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے فقیر و مسکین بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کے آیت میں روزوں کے اہم فوائد میں سے ایک بڑے فائدے کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ روزوں کا فرض کرنا، روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے تقوی اختیار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں اور پرہیزگار بن جائیں۔ محترم سامعین، جب تقوی کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، جب ہم تقوی کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن و دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی اصل چیز ہے کیا؟ تقوی اصل میں کیا چیز ہے؟ تقوی کہتے ہیں محبت، خوف، رغبت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کے احکام کی تعمیل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو احکام ہمیں دیے ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، ان کو ترک کرنا، یہی اصل تقوی کا نام ہے۔ اصل میں تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں متقین میں سے بنائے، اللہم اجعلنا من المتقین۔ اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے فوائد کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا۔ بخاری و مسلم کی مشہور روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نان و نفقے کی قدرت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے،
کیونکہ شادی کرنا نظروں کو پست کرتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، پس جو شخص نان و نفقے کی قدرت نہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، کیونکہ روزہ جو ہے اس کے لیے ڈھال ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت دی ہے کہ روزہ رکھنا روزے دار کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ روزہ روزے دار کے لیے ڈھال ہے، اس کو برائیوں سے بچاتا ہے، اس کو گناہوں سے بچاتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم کے اندر شیطان خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو خون کی دورانیاں کم ہو جاتی ہے، شیطان کی پکڑ جو ہے کمزور ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور ایمان انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور نیکیوں میں سبقت کرتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے روزوں کے اہتمام کی فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ مومن روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ روزہ انسان کے جسم کے اخلاق کو پاک کرتا ہے، انسان کے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کو پاک کرتا ہے، بیماریوں سے اسے بچاتا ہے۔ بڑے بڑے طبیبوں نے روزوں کے فوائد کا اعتراف کیا ہے، وہ مانتے ہیں کہ روزوں کے بہت سارے فوائد ہیں اور انہوں نے بہت سارے مریضوں کا اس سے علاج بھی کیا ہے۔ یہ چند فوائد تھے جو روزوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آخر میں دعا کریں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اخلاص کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔